السلام علیکم۔ آج 13 رجب کی شب ہے۔ میری طرف سے تمام مسلمان بہن بھائیوں بچوں کو بہت مبارکباد ہو۔ 13 رجب کی شب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی ولادت کی شب ہے۔ آپ صبح فجر کے وقت خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور 13 رجب کا دن ہمارے لیے بہت بڑی عید کا دن ہے۔ میرے پاک نبی کو ان کا وصی عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو ایک ایسا عظیم مددگار عطا فرمایا جس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ آج کی رات اور کل کا دن ہمارے لیے بہت خوش بختیاں لے کر آیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے کچھ برادران اس کو بدبختی میں بدل دیں گے۔ آج کی رات اور کل کی رات اللہ کے ذکر سے منور ہونی چاہیے کہ انہوں نے ہمیں اتنا بڑا قیمتی تحفہ دیا، لیکن آج کی رات ہم کوشش کریں گے کہ حضرت علی کو ان کے مقام سے بہت اونچا لے کے جائیں۔ خاص طور پہ شاعر حضرات جو قیامت ڈھائیں گے، شاعر حضرات کے جو قصیدے ہوں گے، جو میوزک ہوگا، جو ڈھول ہوگا، جو دمالیں ہوں گی، یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی سے دور لے کے جائیں گی۔ وہ لوگ جو یہ تمام کام کریں گے وہ جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ توحید پرست نہیں ہو سکتے اور وہ علی کے ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر علی کے بیٹوں نے، علی کی اولاد نے، امام حسن، امام حسین، حضرت عباس، انہوں نے کسی بھی 13 رجب کے اوپر ڈھول بجائے ہوتے، دھمال ڈالی ہوتی، خوشیاں منائی ہوتی، رقص کیے ہوتے، تو ہم پہ بھی آج یہ سنت عمل کرنے کے لیے کوئی راستہ نکل آتا۔ کل کا دن ایک ایسی ہستی کی پیدائش کا دن ہے جنہوں نے اپنی تمام زندگی اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت میں بسر کی اور تمام عمر ان کے دشمنوں سے جہاد کرتے ہوئے گزاری۔ آپ کے بعد آپ کے باقی اولاد جو بھی امام آیا اس نے اپنی گردن راہ حق کے لیے کٹوائی، اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے کٹوائی۔ ہم جس وقت نہج البلاغہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا خطبہ پڑھتے ہیں، تو وہ پہلا خطبہ سب سے طویل ترین خطبہ ہے اور وہ توحید کے اوپر ہے۔ ہم حضرت علی کی چھوٹی چھوٹی سی کئی باتیں یاد کرتے ہیں، لیکن اگر یہ خطبہ ان کا توحید کے بارے میں پڑھ لیں تو ہماری زندگی کے بہت راستے آسان ہو جائیں۔ ہم اکثر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی نہ کوئی وزن بناتے ہیں، کوئی نہ کوئی رخ بناتے ہیں، کوئی نہ کوئی سمت بناتے ہیں۔ آپ یہ فقرہ عام سنتے ہوں گے کہ اللہ 75 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ 75 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ 76 ماؤں جتنا پیار نہیں کرتا، اور اگر جو 74 ماؤں جتنا نہیں کرتا، یہ 75 ماؤں کا وزن کس نے طے کر لیا کہ ان کا وزن کیا جائے تو اللہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک ہندسوں پر مشتمل ایک فگر ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ہندسہ، کسی آواز، کسی الفاظ، کسی مثال کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ اس کے اوپر کوئی فارمولہ وہ اللہ ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور اس طرح کی بڑی مثالیں سنیں گے۔ نہج البلاغہ کا یہ ایک فقرہ ہے کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کہا کہ اللہ وہاں ہے اس نے کفر کیا، کیونکہ اس نے یہ تصور کیا کہ اللہ یہاں پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، مولا کائنات نے جو ہمیں توحید کے بارے میں، نبی پاک کے فرمان کے بارے میں جو ہمیں سمجھایا ہے، ہم اس پہ عمل کرنے پہ پورا اتریں
اور اس عظیم ہستی کی برکات سے ہماری زندگی میں خدا شناسی آ جائے، ہم اللہ کو پہچان سکیں، ہم اللہ کے راستے پہ چل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔